مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم سے آزمایا گیا اور پھر بھی اس آیت سے غفلت کرتا ہے۔ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ کیا تم نہیں جانتے اس دعا پر اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی بچا لیا کرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں بہائے جانے والے آنسوؤں کا رازدار صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی بے بسی لوگوں پر کبھی عیاں نہیں کر پاتے۔ کوئی نہیں جانتا ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ جنہیں لوگ بے حس کہتے ہیں نا، کاش کہ رات کے ایک پہر انہیں دیکھ لیں تو معلوم ہو وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی کیسے رب سے رو رو کر صبر مانگتا ہے۔ ہاں، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ان نہ رکنے والے آنسوؤں کی تکلیف اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھو جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ ہم اکیلے تب نہیں ہوتے جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ دیں، ہم اکیلے تب ہوتے ہیں جب ہم خود کو اکیلا سمجھیں، جبکہ تمہارا رب تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں بچاتا ہے جہاں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ وہاں سنتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ تب معاف کرتا ہے جب کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیں تب بھی قبول کر لیتا ہے جب ہم خود کو بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ بس اپنے رب سے جڑے رہیں۔ ہوا کی سی چلتی زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پہ کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کار ساز، مالک و خالق ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس آیت کو دل کی تسبیح بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی
تو تب ان کا بھی سہارا اللہ تھا جو اب تمہارا ہوگا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا رہے گا۔ نہ جانے کیوں زندگی کا وہ ایسا مقام تھا، ایسا لمحہ تھا کہ جیسے سب ختم ہو گیا اور پھر میں ہمت ہار کر بیٹھ گئی۔ یکایک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی ہو، میری ٹھارس بندھانے کی خاطر مجھے یاد دہانی کرائی ہو۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں لگا کہ جیسے پتجھڑ سے نکل کر بہار میری زندگی میں داخل ہو گئی ہو۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی شدید سی ذہنی الجھن میں ہوتا ہے اور ایسے ہی اسکرول کرتے ہوئے ایک ایسی آیت مبارکہ سامنے آتی ہے جو بالکل ہماری ذہنی الجھن کا جواب ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ پاک نے ہمیں جواب دیا ہے، اور جب یہ سوچیں تو ہمارا کمزور متزلزل سا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے خالق رب کائنات سے بڑھ کر اپنے بندے کا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ بے شک ہمارا رب سب سے بہتر وارث ہے۔ اللہ آپ کے ٹوٹے ہوئے حصے کو بحال کر سکتا ہے اور اسے کسی بڑی چیز میں تبدیل کر سکتا ہے، بس آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں پھر اسی در پہ لے جاتے ہیں، وہی رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کے پاس بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جب ہمیں درد ہوتا ہے، جب کوئی اور در نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب شامیں ٹھہر سی جاتی ہیں، جب سانسیں تنگ ہو جاتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب رلائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے، کتنا بھی جینا مشکل ہو تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں، میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلے ٹوٹنے لگیں، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگیں، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رک کے سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر اب تو ہے نا پاس، اور مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا کرو، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا، دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے نا ابھی بھی۔
تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے۔ کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا جو اب الفاظ بھی نہیں ساتھ رہے؟ وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تمہاری تکالیف اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں پھنسائی ہوئی ہے جس دروازے کو اللہ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اور تم اس کی مصلحتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ ہم اپنے رب کی حکمتیں کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آزماتا ہے اور آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ کوئی پردہ پھر حالات کا درمیان نہیں رہتا۔ ایک غموں کا مارا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنا کوئی کیا بگاڑے گا؟ اپنی تو قسمت اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگ ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں، نصیب سے نہیں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ کبھی تھکنے لگیں، ٹوٹنے لگیں، مزید چلنا مشکل ہو جائے، نڈھال ہو جائیں تو کیا کریں؟ اوپر دیکھیں، مسکرائیں اور کہہ دیں اس سے تیری محبت مل جائے گی نا، تو چل رہی ہوں، گر رہی ہوں پر چل رہی ہوں۔ اگر تیری رضا میرے ٹوٹ جانے میں ہے تو ٹوٹنا اعزاز، بس اتنا کرنے کی دیر ہوگی کہ آپ کا دل سنبھل جائے گا۔ وہی بڑا سا پہاڑ اب محض چھوٹی سی پتھریلی رکاوٹ دکھنے لگے گا جس کو توکل کے قدم اکھاڑتے چلیں گے۔ ان لمحوں کا کرب تو بس اللہ ہی جانتا ہے، جب انسان سجدے میں گر کر رونے لگتا ہے۔ یاد رکھو، گرتے آنسوؤں کی قیمت صرف میرا رب ہی جانتا ہے۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پاک کھول کر پڑھنا شروع کر لیا کرو۔ کوئی تمہیں پسند کرے یا نہ کرے، پر اللہ تمہیں تم جیسے ہو ویسے ہی پسند کرتا ہے۔ کوئی تمہیں محبت کے لیے چنے یا نہ چنے، لیکن اللہ تمہیں محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اب بتاؤ، کیا اللہ کی محبت کافی نہیں تمہارے لیے؟ میرا رب تو وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے،
گونجتے کہکہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تبھی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ سہی، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔